العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تیزی سے لپٹو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اس کا لحاظ کرتے ہیں. اسلامی کیلنڈر کا بلکہ ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے. یہ 2 مہینوں کے درمیان واقع ہے، ایک رجب جو محترم مہینوں میں ہے اور دوسرے رمضان جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور بے شمار خوبیاں ہیں. سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو عام طور پر لوگ غفلت میں گزارتے تھے، جبکہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دن بھر کے اعمال رات میں پیش کیے جاتے ہیں اور رات بھر کے اعمال دن میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہفتے بھر کے اعمال دوشنبے اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور میں، اور پورے سال کے اعمال 15ویں شعبان کو پیش کیے جاتے ہیں. اس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی اور اس کا ظہور ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان کے تعلق سے، تاکہ دل اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے تقوی سے معمور ہو جائیں اور لوگ رمضان کے بالکل تیار ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ محدثین نے احادیث کی تشریحات میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کا اور نفلوں کا اہتمام فرمایا. ہر نماز سے پہلے سنت یا نفل اور اس کے بعد بھی سنت اور نفل کا انتظام ہے، اور اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ فرائض میں جو کمی ہوگی ان نفلوں کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے ان کی تلافی ہو جائے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں سے پہلے اور رمضان کے روزوں کے بعد، یعنی شعبان کے روزے ہوں یا شوال کے 6 روزے ہوں، یہ ہمارے لیے متعین فرمائے یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشروع فرمایا تاکہ رمضان کے روزوں میں جو کمی ہو وہ شعبان کے اور شوال کے روزوں سے تلافی ہو جائے. تو اس تناظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے لیے ہر لحاظ سے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے. شعبان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ البراءۃ یا شب برات کہتے ہیں. برات کے معنی ہوتے ہیں آزادی کے، چھٹکارے کے، نجات کے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا عمومی اعلان ہوتا ہے کہ ہر طلبگار کو
اس کی طلب کے مطابق عطا کیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مقدار کے مطابق مغفرت کو عام فرماتے ہیں اور بخشش عطا فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عام ہو جاتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے. اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے سلسلے میں 10 صحابہ کرام راوی ہیں. 10 صحابہ کرام سے اس رات کی اہمیت اور فضیلت مروی ہیں، جس کی بنیاد پر اس رات کے اندر عبادت کا، تلاوت کا، ذکر و اذکار کا اور اللہ رب العزت سے تقرب کا عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس رات میں کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص معمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے زندگی میں ایک عمل کی، اور وہ عمل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رات میں اٹھی، دیکھا کہ آپ آئے بدر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. مجھے احساس ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں گئے ہوں گے. پھر میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور وہاں آپ دعا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت عام ہوتی ہے اور اس میں عمومی مغفرت کی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے اسلاف کو بھی دعا میں شریک کرنا چاہیے. پوری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبرستان جانے کا عمل رکھا. ہر سال قبرستان جانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا شریعت میں جو چیز جس قدر ہے اسی قدر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں کوئی اضافہ ہو اور نہ اس میں کوئی کمی ہو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی ثوابدید سے یا اپنی رائے سے کسی عمل کا اضافہ کر دیتے ہیں جس سے وہ عمل ہمارا برباد ہو جاتا ہے. آقا اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے. اس تناظر میں اگر زندگی میں ایک مرتبہ جانا پڑے تو جا کر وہاں جو مشروع طریقہ ہے کہ چاروں کل پڑھے جائیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور سورہ بقرہ کے اول اور اخیر کی آیتیں پڑھی جائیں اور دعا کر کے انسان واپس آ جائے. نہ کہ وہاں جا کر چراغاں کرے. قبروں کے اوپر جو بہت سے خرافات جاری وسائل رکھے جاتے ہیں وہ تمام مشہور. اگر انسان تمام مشہور ہوتا ہے تو گویا کہ سنت کے خلاف کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف کرتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. اس تناظر میں ہمیں اس رات کی قدر اس طور پر کرنی چاہیے کہ جتنا ثابت ہے اس کی قدر اس کا اہتمام. دوسری بات اس دن کے حوالے، اس کے دن کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ دن کے روزے کی فضیلت بھی ایک حدیث میں آئی ہے اور وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں تم عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اور پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اور پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی ضرورت کا طلبگار کہ میں اس کی ضرورت کو پوری کروں. اور یہ تم صبح صادق کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتا ہے. یہ حدیث ہے اور اس حدیث میں سے روزے کی فضیلت آئی ہے. اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ شعبان کے 15ویں دن کا روزہ، شعبان کے 15ویں دن کا روزہ ثابت ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور یہ تمام روزے استقبال رمضان کے عنوان سے تھے. تو استقبال رمضان کی نیت کے ساتھ ساتھ اور اس حدیث کی نیت کے ساتھ جس میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ 13، 14، 15 یہ وہ دن ہوتے ہیں جو ہر مہینے کے ایام بیس کہلاتے ہیں اور ان تینوں دنوں میں روزہ رکھنا مشروع ہوتا ہے، ثابت ہے. تو ان تینوں نیتوں کے ساتھ اگر 15 دن کا روزہ رکھا جائے تو شریعت کی نگاہ میں کوئی معلوم نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے رمضان کا استقبال بھی ہو جائے گا اور ہم اپنے آپ کو رمضان کے حوالے سے تیار بھی کر لیں. تو ذہن میں یہ بات رہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال رمضان کے حوالے سے روزے رکھے ہیں، ایام 20 کے حوالے سے روزے رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا حکم بھی فرمایا ہے. روزے رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں تقویٰ، اگر تقویٰ دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اور اگر تقویٰ دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ہمیں اس کو
پیدا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازیں اور ہمیں اس رات کی اور دن کی دونوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا